دیکھو نا میرے محترم سامعین، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بچپن میں ایک دن خواب دیکھا تھا۔ 11 ستارے اور سورج چاند ان کو سجدہ ریز ہے۔ بزرگ والد کو جب اپنا خواب سنایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سختی سے منع کیا، خبردار اپنا خواب کسی کو نہ سنانا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے علم میں وہ خواب آ گیا تھا یا صرف حسد تھا کہ انہوں نے ایک دن کم عمر یوسف کو ایک تاریک کنویں میں اتار دیا ایک عرصہ دراز تک۔ پھر یعقوب علیہ السلام پیرانہ سالی میں آنسو بہاتے رہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی عمر اس وقت 70 سال ہے۔ اس عمر میں جوان اولاد کا غم ہی کم نہیں تھا کہ پارسال لوگوں کے اس دیس میں ان سے ایک اور بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کسی کا دیکھا خواب سنا دیا۔ یہ گناہ عظیم کیا ہوا کہ ہر طرف ایک شور مچ گیا۔ اب ہر دوسرا بندہ چاہتا ہے طارق جمیل کو اس کی دوزخ کے کنویں میں ڈالا جائے۔ طارق جمیل صاحب، اس دیس میں یہ غلطی ناقابل برداشت ہے۔ آپ کو یہ خواب سنانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تقوی و دلیل سے لیس ایک خلقت پتہ نہیں اس خواب کی وجہ سے یا حسد و بغض پر آپ کو اب کنویں میں اتار کر چھوڑے گی۔ آپ غلطی کر بیٹھے ہیں، یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے محترم سامعین، کل کے سارے تجزیے، تبصرے اور طنز ایک طرف، اس خواب کی کیفیت میں مولانا طارق جمیل صاحب کے رفقا کو چاہیے کہ وہ کچھ دن کے لیے ان کو مائک سے دور رکھیں۔ یہی سب سے بہتر ہے۔ ابھی عاصم جمیل کی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی بشارت زیر بحث ہے کہ کل سے مولانا کا دوسرا بیان سرخیوں میں ہے کہ میرے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی نہیں کی، شہید ہوا ہے۔ ایک باپ کے لیے بیٹے کی جدائی کا سانحہ بہت بڑا ہے۔ ذہن کچھ چیزوں کو قبول کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ان کے بیانات میں شفقت پدری اور غم کی کیفیت غالب ہے۔ ایسی صورت میں وعظ و اجتماع اور مائک سے گریز ہی بہتر ہے۔ 2.5 گھنٹے کے بیانات کی بجائے صرف مرحوم کے لیے دعا کافی ہے۔ اس غم کی کیفیت میں جب بھی ان کا نیا بیان سامنے آئے گا، مخالفین طنز کریں گے اور معتقدین وضاحتیں دیتے پھریں گے۔ کچھ دن کے لیے خاموشی اچھی ہے اور اعتدال بہتر ہے۔